influence of Dakhini language and the culture of Hyderabad. Language actually is a component of culture. जोर से बोलना पड़ेगा. Little louder. Language is is an integral part of culture, but then it also holds culture. In Hyderabad, with its history of a language being nurtured here, I think it was the language which became the vehicle of exchange, vehicle of propagation of ideas, which ultimately crystallize into what we have come to know as the culture of Hyderabad. At the very beginning, let me share with you the fact that Dakhini, which some people call Proto-Urdu, some say it's the earlier version of Urdu in its nascent stages of development. But I think it's an independent language which evolved here, of course. It has its roots in North India, but then it got an opportunity to reach its greatest heights in the Deccan. Dakhini is one of the few literatures of the world which are in the language of the common man and the language of the times. Normally literature is high-flown. Very few literatures of the world are in language of the time. Of course, there's been a recent trend now where people are using the language of the time. It happened in the Deccan, and the first other language in India that I would think of or I could find, which had this unique trait was Telugu, when Gurjara Apparao started writing in a language of the people. Each of his characters spoke a different dialect, different style. So that again could have been an influence of what had started in the Dakhini language. Because it was in the language of the masses, the language and its literature gained immense popularity among the people. And one of the most popular narratives of the Deccan, and especially of Hyderabad city, was Ibn Nishati's Pulban. Mid-17th century, Abdullah Fateh Shah's time. Ibn Nishati was a Sufi. He was also the court poet of Golconda. And normally he wrote prose, but for some reason he also wrote a Masnavi. The only Masnavi of his that survives, and possibly the only Masnavi he wrote, called Pulban. And this is a illustrated copy of the Pulban, which is in, this is a folio of the manuscript. Of course, it is quite a voluminous document. Has about 24 odd paintings and runs into almost 2,000 couplets. Now, the tale itself is not important. There are a lot of tales which were popular in that period. The style, the language, the ideas, and the appeal that this narrative had made it what would be called a bestseller in our time. So many copies were made that even a century later, people were reading it, people were reciting it. And this, of course, is one of the most famous copies of Pulban, which is in the British Museum. It is said that it is incomplete because some of the pages are still left blank, where painting should have been. Some of the titles are missing, but then we have so many copies that people could finally, collate them and read about the full text of the Pulban. Interestingly, why I chose this was that the last line
this folio. The tale starts with a darwesh, a Sufi, a mendicant who has given up worldly comforts, chosen material poverty. He narrates the tale to the emperor. And the last line here says कि जो वो दरवेश किस्सा जिस घड़ी किए तो होता था शहंशाह मस्त मिल किए. That is the power of language, and that is the power of the Dakhini language. Now, as in the north, this common language which evolved, of course it must have first started off with the first exchanges between people from the Persian world who would come to India, and then because of the need to communicate, language was born. That is why you have quite a lot of Punjabi in the new versions of convenience being called the language Urdu from the beginning. Although that name came about only in the time of Shah Jahan, the later Mughal period. In its early days, it was known by many names in many parts of India. In Punjab, it got its first shape and form, and then of course, in the Gangetic Plains, Delhi, especially, it came to be known as Hindvi. In Haryana, it was called Haryanvi. In Gujarat, it came to be known as Gujri. And then it came to the Deccan, and here it was called Dakhini. Everywhere that it spread, it did acquire the status of a literary language. Literary language for the entire subcontinent, for the ruling class, and of course, the centers of power, remained Persian. It was only in the Deccan that it first gained the status of literary. The language developed because of the need to interact. Of course, it was given a boost by the Sufis who had come to India even before, and of course with the Deccan even before Sultanate Moses came. They spread their message, and choosing that old established custom of speaking in the language of the masses. Buddha had done that, Ashoka used local languages to convey ideas and message. So whenever you wanted to, the reach of your thought or your dogma to be as great as possible, you chose a language which people, the masses could understand. And Dakhini, of course, became that way. In the Deccan, of course, it was basically Sanskrit and Persian, which was the root from which the language grew. But in the Deccan, there was a great contribution from Marathi. Of course, to a lesser extent from Telugu, Tamil, very less. But Marathi was a great contributor to the language. And this common language was used by the Sufi, as I said, and the very first, it has evolved to such an extent that by the end of the 14th century, when Gesudaras, the famous Sufi of Gulbarga, came to the Deccan and started propagating the Chishti ideology, Chishti approach to life. He chose Dakhini, and we have very few examples of the early Dakhini, but fortunately we have some of Gesudaras. And by his time, the language had already evolved sufficiently for it to express the most intricate, most complex Sufi thoughts in a very simple language, very compared to understand. There is a basic concept of Sufism where
fana, where your ultimate objective is to merge with the Creator. You finish off all your desire, all your wants, all your feelings. And that concept is very complex. There have been hundreds of books written about it. And Bandhana's, in very simple Dakini, explains the concept as thus, of annihilating yourself, letting it go, and annihilating your whole personality, so that what remains is only God. He says, "Pani mein namak dal, maza dekhna usse." पानी में नमक डाल बसा देखना उसे, जब घुल गया नमक तो नमक बोलना किसे। तो यूं खोए खुदी अपनी खुदा साथ मुस्तफ़ा, जब घुल गई खुदी तो खुदा बिन न कोई किसे। Just put a little salt and water and see what happens. When the salt is there, dissolves, what is there left to be called salt. That is how the Prophet has taught us to, just erase our self-ego, our personality, because then, when that happens, then the only thing that remains is the Creator. So, this is what was happening in the Deccan, and that is why Dakini has been such a very powerful medium, language, which became the vehicle of creating an atmosphere that ultimately gave birth to this unique culture of the Deccan, and especially in Hyderabad, which became so distinct, so cosmopolitan, so syncretic. Why there was this possibility of such great exchange. And of course, Dakinis take pride in their language. From the very beginning, the language had been looked down upon by the people of the North, who preferred Persian and ridiculed the Deccan. They still do, but then they are ignorant of the fact that the language which they speak was given to them by the people of the Deccan. Urdu, as we know it, became a language where you had literary creativity only because a person from the Deccan had gone to Delhi in 1703, and his guru there told him, you use a language which people don't, this Persianized, Persianate culture do not appreciate and cannot understand readily. Why don't you soften it by adding some Persian terms? Wali, the great poet of the Deccan, who went to Delhi, he, unfortunately, I believe, but people say fortunately because then there was a whole change, positive change in the language, but unfortunately, for me being a Deccani, it lost its contact with the masses. It became a language of the elite. Only the people who were educated, who knew Persian and all could understand. So that was a problem. So it was the Deccanis who actually taught the value of the language to North India. North Indians today take pride in claiming that they are masters of the language. In the Deccan, when our forces came and the Deccan Sultanates came to an end, one of the last poets of the Deccan, Hashmi, he was reduced to subsisting on handouts because the patronage was gone. And then someone recommended him and he landed up with the governor of the Mughals in some part of the Deccan, I think. It was in Madras, the Wali in Madras, he was working there. And he composed a Masnavi praising him and all that. But then again he was told that, oh, this language, we don't understand it, why don't we change it? So very proudly, Hashmi says, कि तुझे चाकरी क्या, तू अपनीच बोल, तेरा शेर नहीं है, तकनीश बोल. Don't succumb to this temptation of getting a pattern. You are the Deccan and you speak your language, be proud of it. And that continues to this day. Hyderabadis, despite a lot of snide remarks and very
ridiculing portrayals by people like Mahmood in the movies continue to stick to their vocabulary and have been firm about it. This is because the language that developed, one of the poets of the Deccan has said and the fact is that these poets who were writing in Dakhni, they were masters of a number of languages. They were masters of Persian, they were creating Persian, in Arabic. They knew the regional languages. Ashmi says that मुए भूखे वो क्या होंगे उनसे सब राब्ता है माँ अरबी फारसी दखनी तिलंगी और मराठी का these are the contributors. He is the master of these languages, but then he chooses to speak in Dakhni because by choosing to speak in Dakhni he is understood by people, Telugu people, the Maratha people, the Persian speakers, everyone. And Sarati says why this effort to create in a language of the masses, go to the bazaars, hear what people speak, choose their idioms, similes, metaphors, as they speak it, even if the pronunciation is wrong. The Dakhni poets use it as it was used by the masses. Why? So Sanati says that Rakhiya kam Sanskrit ke isme wo. I have kept the use of Persian words to a minimum. Sorry, you should have come. I got carried away. This is what Sanati has said. Rakhiya kam Sanskrit ke isme bol. Adhik bolne se rakhiya ho. I have prevented it from unnecessary curiosity. जिससे फारसी का न कुछ ज्ञान है, सो दखनी ज़बान उसको आसान. So इसमें संस्कृत का है बुरा, has the essence of the meaning of Sanskrit. किया इससे आसानगी का स्वर. But what I have done is I have made it simple, so that everyone. किया इससे दखनी में आसान कर जो जाहिर जिसे इसमें कही. I have made it simple in Dakhni because all that is inherent, all that intrinsic things that are contained in what I want to express can be expressed. ये बहुत ज़रूरी था. It's very essential because when Urdu started developing in the north, very high flown Persian words with, and that is where the divide also started. Hindi. Incidentally, everyone called the language Hindi till the beginning of the 20th century. Akbar says he's the poet of Hindi, and his Urdu poetry is titled Kalame in Hindi, as opposed to the Kalame Farsi. Even in the Deccan, a lot of people called what they were speaking Hindi. So Hindi, Hindvi, Dakhni, these are all interchangeable. But predominantly it was called Dakhni. When it went to the north, what happened was because of relying too much on Persian vocabulary, Persian imagery, it became alienated, I said. And then it became so difficult that even masters could not understand. That's why Ghalib, the famous Urdu poet, everyone thinks very highly about him. But one of his contemporaries says that अगर अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे? कोई तुम ऐसी बात करना है? अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे? मजा कहने का इसमें है कि तुम कहो और दूसरा समझे. तो गालिब पे उसने जो है छोट कसते हुए कहा कि कलामे मीर समझे. आई अंडरस्टूड द पोएट्री ऑफ मीर. और ज़बाने मिर्ज़ा समझे. मिर्ज़ा सदा अर्ली पोएट्स को कलामे मीर समझे, ज़बाने मिर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा. And he was present in that message. Ghalib was also there. He said, मगर इनका कहा ये आप समझे या फिर. Even today, because there was no distinction between the old and the written poetic form of Dakhni, वही बात आज भी है. Very easily, very few words, very simple words. The people of Hyderabad are able to convey the meaning. That is the skill that we have, I think, inherited because of this culture, this unique culture of Dakhni. The other thing that happened was imagery. Ghalib ka she'r hai कि
سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پینا ہوگی. لالا و گل کی بات کرتا ہے. اس ٹاکنگ اباؤٹ فلاورز وچ آر ایلین پیسفل موسٹ پارٹس آف دا. گل تو خیر پھر بھی گلاب پہنچ گیا تھا مگر لالا جو ہے وہ بہت مشکل سے کشمیر تک پہنچا. اس کے آگے لالا is tulip. So this fellow is talking about tulips to people who have never seen tulips in their life. In the Deccan, what happened was the imagery, the similes, metaphors, everything that they used was local, regional. So they were rooting their narratives in the land. تو یہ بہت ہی خاص ایک وہ ہے یہ کلا یا intentional way in which you are rooting yourself here, not only yourself but your narrative, and so that people can very easily relate to and understand. شیرین فرات کہیں گے آپ ٹھیک ہے جو سنا ہے قصہ ہو جانے گا، لیلا مجنون کو جانتا ہے ہو جانے گا. اگر آپ دکن میں دیکھیں گے پوری مصنوعیوں میں the lovers are who? Oh, those who are famous here. Radhe Shyam, Radha Krishna, Sita Ram, Nal Damayanti. Nal Damayanti تو صوفی لٹریچر میں اتنا یوز ہوا ہے کہ سم ٹائم آئی ونڈر کہ یہ پورا مین سورس کے بجائے یہاں زیادہ اس کا وہ ملتا ہے. آف کورس کانٹروورسیز ہوتے رہتی ہیں. ابھی حال میں جو ہے نل دمینتی کی جو سب سے خوبصورت رینڈیشن تھا انسیڈنٹلی دا مینuscript اوریجنل مینuscript آف وچ اسٹل ان حیدرآباد وہ فلم بنی تھی خلجی کے پدماوت جائسی نے لکھی مگر پدماوت کا the oldest surviving manuscript is in Hyderabad, جامعہ نظام میں. تو پدماوت از این allegory character. اس کو فلم میں کچھ اور بنا دیا، اس کے بعد کانٹروورسی ایک اور ہو گئی. مگر نل دمینتی اگین اور ایک وطن سے جو محبت وہ اس میں بھی جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. باہر آپ کو جو ہے یہ آتا ہے کہ ریفرنسز جو ہوتے ہیں آپ کو وہ فرات نے جو نہر کھودی تھی تو کھودی ہوگی شیریں کے لیے. ہمارے یہاں جو بات آتی ہے وہ تو گنگا جمنا کا ہی ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا سیمپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ اگین ان پینٹنگ آلسو دیٹ یو فائنڈ the same thing. Here you have Ibn Nishati's folio from that. یہ قصہ 3-4 قصے ہیں جس میں سے ایک انڈین پرنس بھی ہے. مین اسٹوری از اباؤٹ این ایجپشن پرنس اینڈ اجمی ایرانین پرنسز فال ان لو اسی قسم کا قصہ ہے. تو یہاں وہ اپنے کھوئے ہوئے محبوب کو ڈھونڈنے نکل رہی ہے. سنمبر. اب سنمبر کا لباس دیکھیے آپ، جوگنی بنی ہوئی ہے وہ میڈ سپریشن پاگل ہو گئی ہے، تو جوگی کا ڈریس بن کے پھر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے اپنے معشوق پرنس ہمایوں کو. کہاں ڈھونڈ رہی ہے وہ سین دیکھیے آپ. ایسی جگہ ڈھونڈ رہی ہے جہاں مور ہے، جہاں بلیک بک ہے اور ایک پینٹنگ میں وہ. اور دیکھیے پورا فلورا فانا جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ریجنل، ہر چیز وہاں جو ڈپکٹ کی ہے وہ آپ کو جگہ میں ملی. اور بات کہاں ہو رہی ہے پرجنیٹ ٹیل کی، پرجنیٹ نیریٹو کی انڈین رینڈیشن. یہ خاص بات تھی. تو اس پہ آگے جاتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو یہ سنا دیتا ہوں. صنعتی ایک نقشہ کھینچتا ہے، ایک پیورلی اسلامک ٹیل قصہ بے نظیر. تمیم انصاری ایک بہت ہی ریویٹ کیریکٹر ہے اسلامک لور. تو وہ نکلے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں، بھٹک گئے. ان کو صنعتی جو ہے جنگل میں گھوم رہے ہیں. سڈنلی کم واٹ ریزن آئی ڈونٹ نو comes across a beautiful garden. صحرا ہے، صحرا جو ہے جنگل بھی ہو سکتا ہے، صحرا ڈیزرٹ بھی ہو سکتا ہے. دونوں جگہ جو ہے باغ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. مگر بس just because the poet wanted to root that narrative in the Deccan. کیا کہتا ہے سنیے. باغ کا ڈسکرپشن ہے. کہتے ہیں رات دن جب کیے جب گزر
دسیا باغ صحرا میں ایک سبز تر اتھے سب گلنار کے پاس سب کہ جو پان کھائے سب گلنار کے پاس جو ڈالر ہوتے اور کیسے تھے گلنار لال پتے ہوتے ہیں کیسے جیسے کمار کے پان کھائے سب پان کھائے ہوئی خاتون ہے اس کے جو ہوٹ لال ہوتے ہیں اس کو کمل پر دسین ہے پر مسالے بہور کمل کے اوپر مورا جو ہے پر مسا پھیلایا ہوا تھا کہ جو شام گرو کمل نے شام گرو شیام جو ہے کالا رنگ سے جو ہے کرشن جی کا ایک سملی کی جاتی ہے پوئٹری میں اور ہے کہ شام گرو بھاؤں جو ہے کمل لوٹس شیپ آئس میں جو وہ ویسا دکھ رہا ہے اکار پنچھی کے پنجے پر نگار کے مہندی سو جو پنجے گلنا ایک ڈب جو ہوتا ہے کبوتر اس کے پیر جو ہے گلابی لال گلابی ہوتے ہیں اس کے پنجے ایسے تھے جیسے ایک لڑکی کو ہاتھ میں اگر مہندی اگین مہندی انڈین بھی ہوتی ہے جسے جھاڑ چمپا کے یوں روپ سو کہ جو لاجوردی تلا سو تلا دھوپ سو چمپا اگین لوکل فلاور تلاوردی لجاوردی ٹچ می ناٹ ہاتھ لگانے کھلے من کو ارگن سو سیوتی کھلے جو جوئی سمندر ریوتی سیوتی جوئی یہ سب یہاں کے سمائنا ٹٹوری کبکے دری سبھی دوری سن ملے فاختے سرسری فاختہ سرسری مائنا کٹوری چرپنگ برڈ یہ سب جو ہے یہاں کے برڈز ہیں سو مہورا لگے ناچنے دیکھ مور پپی ہوا پپیہا کرے پیو پیو کچھ سمو پپیہا بھی یہیں کا ہے مور بھی یہیں کا ہے اور ناچتا بھی ہے ہندوستان میں ہے تو یہ جو ہے وہ rooting of the narrative in the land so that people can relate to it immediately apparent markers of the background of the narrative. That transformed Persian narrative into very convincing Indian situations. یہ ایک اور پینٹنگ ہے جو میں روٹنگ کی بات کر رہا ہوں یہ ایک اور بہت مشہور قصہ ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ اس کی زبان ہے کیونکہ سنسکرت بعض دکنی مثنوی ریلائی ہیویلی آن سنسکرت ٹرمینالوجی ورڈز ہماری جو پہلی دا اولڈسٹ دکنی مینوسکرپٹ ہے وہ تو اتنی مشکل ہے کہ سنسکرت کی ناٹ انڈرسٹینڈ نظامی کی قدم راؤ قدم راؤ the first secular writing in Dakini language. یہ اسی قسم کی ایک ہے یہ 1591 1604 کے بیچ میں پینٹ کی گئی ہے پیم نے یہ بہت مشہور ہے اور اس کے بھی جو ہے پینٹ السٹریٹڈ مینوسکرپٹ ملتے ہیں تو اس میں جو معشوقہ ہے وہ معشوق یہاں بھی غائب ہو گئے ہیں ریکرنگ تھیم کم اکراس اردو پوئٹری اس سے ایک پورا جانر بنا ہے جس کا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں برہنی ملا کے بھی جو پچھڑے ہوئے ساتھی کی یاد میں آپ گاتے ہیں تو وہ اس میں ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیم ڈیم میں کیا ہوا تو یہاں آپ پورا سین دیکھیے ڈریس فلورا فونا ہاؤسز پیچھے آرکیٹیکچر ایوری تھنگ از انڈین پیورلی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اور ایک کا ہی پینٹنگ آپ دیکھیے یہاں یہ اس کی دوست جو ہے فرینڈس آف دس گرل آر ٹرائنگ ٹو ڈائیورٹ ہر اٹینشن لاس آف سپریشن فرام دا بیلوڈ تو کئی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں جو ہے ایک آتش بازی فائر ورکس وہ تو یہ جو سنتھسس اچیو ہوا تھا سوسائٹی میں اس کا بھی یہاں جو ہے آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے
if you look at the figure at the bottom right, that is basically a lady in a hijab, but then she's wearing a sari like all the other ladies there. और ये जो काफ़ी यहाँ का जो रहा है कि फायरवर्क्स जो है सिर्फ दिवाली के नहीं होते थे, अभी हाल तक मेरे बचपन तक अभी एक 8 दिन में इम्पॉर्टेंट रात आएगी, समथिंग लाइक ऑल सोल्स डे फॉर मुस्लिम्स, शब बारात, तो उसमें भी जो है फायरवर्क्स हुआ करते हैं। इसका जिक्र मोहम्मद खुली कई लिखे शब बारात के, कई और, तो ये भी शब बारात का एक सीन पिक हो रहा है। और शब बारात में पोएट्री में भी आपको बहुत मिलते हैं और फायरवर्क्स में भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। दखनी वैसे इट्स माइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, क्या पहनते थे लोग, क्या खाते थे लोग, छूट मिल जाती, खाने की चीज़ों के नाम है, क्या क्या तरीके की चीज़ें बनती थी, यू नेम इट एंड यू फाइंड इट। यहाँ जो है एक शेर वो ज़्यादा है कि हुई साल शब रंग तरंग पर वो नार कि जो धुएं में अच्छे जैसे झमके अनार, धुएं का जो उसमें एक फ्लावर क्या बोलते हैं, अनार कहते हैं उसे, फ्लावर पॉट जो होता है दिवाली का जलाता है, तो वो धुएं में जो उसकी जो चमक आती है, तो वो कह रहा है कि बिलवर्ड रात के तीसरे पर धूप थी, उसमें से जब आ रही थी तो अनार की तरह लग रही थी। तो ये चीज़ें आपको इसमें दक्षिणी शायरी में सब चीज़ें मिलती हैं, टेल यू अबाउट द कल्चर and the atmosphere that prevailed in that period. यहाँ एक और है, यहाँ कोई सीरीज़ है कि किस किस तरह से उसका दिल बहलाया जा रहा है, दोस्तों से यहाँ बोर्ड गेम्स हो रहे हैं, कुछ पेट बर्ड्स हैं, यहाँ भी आप देखिए जो 25 गेम हुआ वो खेल रहे हैं लोग। तो अगेन I would like to draw your attention to the dress, to the hijab wearing ladies, जो मिक्स है, synthesis in society है, वो डिपिक्ट करता है। और साड़ी पहनना उसी ज़माने से दखनी और हैदराबादी और राज, the chosen dress for women in Hyderabad has been the sari. Of course, आसिफ जाही पीरियड में विश्वास यहाँ ज़्यादा बढ़ा, उसके बाद उसका एक सिंथेसिस हुआ जिससे खड़ा दुपट्टा यहाँ ईजाद हुआ, और टिल अबाउट 70-60 ईयर्स बैक घर में भी लड़कियाँ जो है अनमेरिड लड़कियाँ वो खड़ा दुपट्टा पहनती हैं, लेकिन शादी के बाद हैदराबादी औरत वो साड़ी ही, और ये साड़ी का जिक्र आपको काफ़ी मिलेगा। इतना वो था कि अगर किसी को आप देख लेते किसी और के बात विश्वास में, या तो ये कहते कि चीज़ आर नॉट, दिस पीपल आर नॉट। और इसका जिक्र आज नहीं, आज से 400 साल पहले के एक शेर में मिलता है, जब शायर कहता है विश्वास उसकी ओढ़नी देखी तो मैं समझी यूँ, when I saw her that विश्वास ओढ़नी I thought that नई यूँ दक्कन की छन भरी औरत है एक कोई गुजरात, गुजराती औरत है ये समझी, कोई पहन लिया और किसी ने तो वो कमेंट कर रही है कि when I saw this lady I thought that she is not from the Deccan, she cannot be a damsel of the Deccan, it has to be someone who is from Gujarat। उस ज़माने में गुजरात का और दक्कन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। या फिर एक शेर हाशमी का बहुत मजे का मिलता है, गई थी देखने को मैं नज़ारा फूलवाड़ी का, फूलवाड़ी गार्डन, जो आज आपको इस किस्म के सीन आज भी जो है इंदिरा पार्क में और ये पार्क में मिलते हैं,
वही यहाँ बता रहा है, गई थी देखने को मैं नज़ारा फूल बाड़ी का, अचानक हाथ में उसके पल्लू जा सपड़ा साड़ी का। तो इस तरह की छेड़छाड़ उस ज़माने में भी होती थी, आज भी हो रही है, 400 साल से चला रहा है। लोग खामा खा जाके वहाँ जो है जो बेचारे छोड़े बैठे रहते हैं वो तंग करते रहते हैं। तो ये विरहा का एक पहलू आपको देखने को मिलता है, लेकिन विरहा की जो है कई शेड्स हैं, कई किस्म के डिपिक्शंस हैं। बिरहनी गाई जाती है, वो खुसरो की वाली मिलती है आपको, नॉर्थ इंडिया में मिलती है। खुसरो की जो है से इंस्पायर होती है वो फिल्म बाजीवारा में होता कि आवाज़ बहुत खूबसूरत है कि जो मैं साथ जानती कि प्रीत किए होए नगर ढिंडोरा पीट थी कि प्रीत नगरियों को तो मैं भूल गया था। उसमें जो खुसरो की लाइन है, आवन कह गए ही न भूली खबर, वो चीज़ जो है यहाँ भी, लेकिन जो है बिरहनी यहाँ की भी उतनी ही खूबसूरत लिखी गई है। जी, यहाँ जो है एक बिस्मिल्लाह एक शायर हुआ करते थे तकनीक में, उन्होंने भी बिरहनी लिखी। उन्होंने यूँ लिखा कि अगर जानती मैं जुदाई की तय न करती कभी आशा, अगर मैं जानती है जुदा होने में इतनी तकलीफ होती कभी उससे दोस्ती नहीं करती। अगर जानती मैं जुदाई की तय न करती कभी आशनाई की तय, सजन क्यों मेरा बेदिल हुआ, जो टुक देखना मुश्किल हुआ, इधर सर जलाऊं उधर जाऊं मैं, जो टुकड़ी से कहना बरस। यहाँ के पोएट हमारे जो थे वजीर, उन्होंने कहा कि ताकत नहीं दूरी अब तो बेगी आप जल्दी से आगे कुछ भी मुझे जीना बहुत होता है मुश्किल से, खाना बिरा खाती हूँ, बिरा वो खाना जान खाती हूँ, पानी अजू पीती हूँ, आंसू जो है वो पानी की जगह आंसू पीती हूँ, तुझ बिन बिछड़ जीती हूँ, क्या सख्त दिल है छोड़ के चले गए हैं, क्या तड़प रही है, हरदम तू याद आता मुझे, अब ऐश नहीं भाता, ऐशो आराम को अच्छा नहीं, बिरिया यूँ सताता मुझे, बिरिया यूँ सताता मुझे, कुछ बाज दिल दिल रह गया, तेरे मगर एक एक पल जो है वो बिरिया मुझे सताता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट रहा। एक है कि हाँ गया है तो गया है, क्या एक ही मोहब्बत एक ही चीज़ है, दुनिया में और भी चीज़ें हैं। ये थॉट देखिए तकनीक में आपको मिल रहा 400 साल पहले, बाद में आपको मिलता है और प्रोग्रेसिव राइटर्स के बाद। क्या कहा उसने, आ जाएगा सुनाऊंगा। फैज़ ने कहा है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, उससे भी दिल भरेगा दोस्त, तू एक ही नहीं है, मुझे में बिना भी है, खाना है पीना है, छोड़ना जो करना। तो इस किस्म की बात अब मॉडर्न, मगर 400 साल पहले दक्कन के शायर कहते हैं कि किस दर कहूँ कहाँ जाओ मैं तुझ बिना, जब बिछड़ाते एक बाट के होंगे सजन या जू 12 बाट, जू में जीवन 12 बाट, 12 हिस्से, जिंदगी 12 हिस्सों में, या बच्चे हैं, माँ बाप हैं, खाना पीना है, सब काम पड़े हुए हैं, कि एक ही चीज़ लगी है कि मैं जो है सिर्फ रोते बैठी रोते रहते। तो इस किस्म की बातें भी हुई हैं। ये बातों की वजह से ये जो इंग्लैंड हमारे पास चीज़ें रही हैं, उससे बेटी की शादी होती है, जो दोस्त अहबाब आते उससे कहते हैं मुबारक हो बहन आज आपने गंगा नहाया, ये हमारी ज़बान में है। या मुहावरे हैं, मिलने आए तो दलने बिठाए, किसी के पास मिलने गए तो कोई काम पे लगा दी तो कह रही है क्या भाई मिलने आए थे, दलना उसको कहते हैं, चक्की पीसने। या हमारे पहनने की चीज़ें जो है वही पहनते हैं हम जो उस ज़माने से राइज हैं, और इसमें कोई फर्क आज भी जो है हैदराबाद के पुराने खानदान है उसमें जो है
یا بچھوے پہنتے ہیں یا رسی لگاتے ہیں، یہ سب خواتین بچھوے پیر میں پہنتے ہیں، یہ جوڑا جو ہوتا ہے ہم پہنتے ہیں، اور اس قسم کے جو ٹریڈیشن اس زمانے سے جو صوفی تھاٹ میں آئے ان کے بعد میں جنرل پریکٹس میں رہے، دوز آر اسٹل پریکٹس. جیسے ایک وہ ہے اللہ جو رضا ہے، کھانا دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں رضا ہے، تو کوئی آپ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. کھانا جو بھی کھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی، کوئی آپ کو دوسرا کھلائے. نہ دوست نہ یار آشنا پر عزت تیرا ہے تیرے خدا پر وضع ہی کرتا ہے. یہ پرانی چیز ہے. آج بھی آپ اگر آپ کے کسی گھروں میں جائیں تو ٹیبل میٹ پہ دسترخوان کرتے ہیں، جیسے کپڑے ٹریٹر ہوتا ہے. شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دستر. بی گریٹفل ٹو دا کریٹر ایٹ دا ارائیول آف دا گیسٹ فار ہی ایٹس ہز فوڈ آن یور ٹیبل. یو آر ناٹ فوڈ. اور یہ بہت انگریڈ ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ حیدرآباد میں جب دعوت دیتے ہیں تو کوئی ہمارے پاس کھانے آئیے نہیں. آج کل تو خیر دنیا بدل گئی ہے. ہم تانی کا شرف بخشیے. Let me honor me, let me have the honor of sharing a meal with you or having a meal. اور ویسے بھی جو ہے دعوت کسی کو دی نہیں جاتی ہے کہ کھانے پہ آؤ. بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ہاتھ دھلانے کا موقع دیں. ہاتھ دھلانے کا کھانے کا ذکر نہیں ہوتا تھا. اور جو عام لوگ ہیں وہ جو دعوت دیتے تھے چولہے کو دعوت دیتے تھے. ایک شخص کو کہ آپ مسٹر اینڈ مسز کا دعوت نامہ آتا ہے، اس میں آج کل متعلقیں نہیں ہیں، مگر یہ پورے گھر کو دعوت دیتے تو دعوت آپ کو نہیں دیتے تھے، آپ کے کچن کو دیتے تھے. وی آر انوائٹنگ اے کچن کو دیتے ہیں، جتنے لوگ گھر میں ہیں وہ آ جائیے. اور یہ جو ہاتھ دھونے کا ہے یہ بالکل میرے بچپن تک چلا ہے. اور میں کیا کہتے ہیں وہ منت کہ کچھ کام ہو جائے تو میں کچھ کروں گی. نانی ہماری انہوں نے کوئی منت کی تھی، وہ پوری کہا تھا کہ 11 فقیروں کے ہاتھ دھلا. فقیر کو بھی کھانا کھلاتے نہیں تھے، ان کے بھی ہاتھ دھلا. نفسین دل فراست علی خان کے پاس 11ویں ہوتی تھی. 11ویں کے دن انہوں ان کے پورے خاندان والے ہاتھ میں مکس لیے فقیروں کے ہاتھ دھلا. دیٹ واز یہاں ہو گیا تو نانی نے کہا کہ بھائی فقیر وہاں سے لانا پڑتا تھا نامپلی درگاہ. ہم پہنچے فقیر کو ملے، بھائی شام میں آپ کو آنا ہے، کہاں آنا ہے؟ فلاں جگہ آنا ہے. کتنے لوگ آنا ہے؟ 11 کی. وہ ہے ٹھیک ہے، مگر وہ نامپلی درگاہ کے تھے چھٹے ہوئے فقیر. کھانے میں کیا ہے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دکنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میڈیم آف ایکسچینج، اور یہ ایکسچینج صرف انڈیویجول اور گروپس کی حد تک نہیں رہا. دس میڈیم ایکسچینج آف آئیڈیاز ایون ایٹ دا لیول آف. تو مسٹک ایکسچینجز میں یہ ہوا کہ صوفی تھاٹ اور بھکتی تھاٹ اس میں کئی چینجز جو ہے لمبا قصہ ہے کہ 4 عناصر جو ہوا کرتے تھے، اس کے بعد عناصر خمسہ ہوئے، دوسرے بعد میں ہو جائے 5 آب بارش واٹر ارتھ فائر ایئر، یہ 4 ہوتے ہیں. یہاں فلاسفی میں 5 ہوتے ہیں، تو 5 کا بلاک کر کے پورا
مگر یہ ایکسپیرینس سے ایک اور چیز یہ ہوئی کہ صوفیوں کو پریم مارگی بھی کہا جاتا ہے. یہ یہاں کی اصطلاح دکن میں شروع ہوئی تھی اور اس میں ایک امپیکٹ یہ ہوا کہ کشن بھکتی ایک ایگزسٹ کرتا تھا کہ اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ ڈیووشن اور ٹوٹل سپلیکیشن از ناٹ پاسبل. مرد کر ہی نہیں سکتا, وہ اتنا لالچی ہوتا ہے, عورت ہی سیکریفائس کر سکتی ہے, عورت ہی. کشن بھکتی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کشن از دا سول الفا میل اینڈ ایوری ڈیوٹی آف گاڈ کرشنا بیٹ میل اور فیمیل از اے بوکی. تو زبان جو اظہار کرتے ہیں, لینگویج دیٹ یوز کشن بھکتی از دا فیمنائن. تو وہ آپ میں بھی رہا ہے, دوسروں کے پاس بھی ہے, کئی اور لوگ ہیں. دکن میں آ کے وہ اتنا اسپیسیفک ہوا کہ اٹ واز ناٹ جسٹ اے فیمنائن وائس بٹ انڈینس اسپیسیفک ویمن. کوئی مرد آپ کو آئی ہوئی نہیں کہتا ہے دکنی, لیکن جب آپ اظہار کر رہے ہیں عقیدت کا اپنے پیر کے لیے, اپنے پروفٹ کے لیے یا کوئی بھی بزرگ کے لیے, تو وہاں آپ اسپیک ان دیٹ فیمنائن وائس, ناٹ اونلی جسٹ فیمنائن وائس بٹ ان یوزنگ فیمنائن ٹرمینالوجی. یہ خاص چیز ہوئی. وتھ ٹائم یہ ہوا کہ اس کو پھر جو اشرافی ریلیجس کلر تھا اس سے ہٹ کے بھی عام اس میں بھی وہ زبان یوز ہونے لگی, جس کو رجسٹری کہتے ہیں, جس کا ون آف دا ارلیسٹ یوزرز آف دیٹ ٹائپ لینگویج از دا ففتھ کنگ آف گولکنڈہ, دا فاؤنڈر آف دا سٹی آف حیدرآباد, محمد قلی. رجسٹری کا بہت اہم شاعر محمد قلی. آف کورس بعد میں جب وہ ایک پیک پہ پہنچی ہاشمی, جس کے بعد آپ کو پوری عورتوں کی باتیں ملتی ہیں, پوری عورتوں کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے, ہر چیز کا آپ کو ذکر ملتا ہے اس سوسائٹی میں. یہ ٹریڈیشن آج بھی ہے. آج بھی اگر آپ کہیں درگاہ میں قوالی سننے والے تو حیدرآباد میں کچھ شاعر تھے, صادق جنگل, I don't know, some of you might have heard that very famous rendition of that Nubri written by Sadhu Jung. He was in the time of the 6th Nizam and of course in the early time of the 7th. Sadhu Jung کی ایک بہت مشہور ڈبری ہے, کنہیا یاد ہے کچھ بھی ہماری, ارے آگ لگے اس دیانے کو اچھی تھی میں پکوانی. ویری بیوٹیفلی کمپوز بائی دا پاکستانی قوالی. انفارچونیٹلی پاکستان میں زیادہ گائی جاتی ہے, ہندوستان میں کم اور حیدرآباد میں. یہ ابھی بھی آپ کو اسٹوڈیو میں دیکھیں تو آپ کو بہت خوبصورت ریلیشن خریدا ہے مل جائے گا تقریب. اور یہ بہت کامن تھا. یہ جو صوفی تھاٹ کا کمنگ ٹوگیدر تھا, اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی پوری ٹرمینالوجی ختم ہوئی اور بڑی آسانی سے صوفی پوئٹس اللہ کی جگہ شام بھی کہا ہے انہوں نے, کشن بھی کہا ہے انہوں نے. جیسے برہان جانب نے کہا کہ ان کو شام سولونا تو میرا رے, نہ چلی تجھ پر مستر لونا رے, جو چاہے کوئی فانی ہونا ہے. اللہ کو شام سولونا کا. یا بحری محمود بحری تھے, آخری بڑے شاعر صوفی شاعر ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ لال ہے مہندی کا رنگ, نہیں ہے ہری, یوں ہے ہری رام کی کالی گری. مہندی کا ہے. یا پھر عام بول چال میں یہ ریفرنسز آپ کو بہت مل جاتے ہیں. کیشو سوامی ایک ہمارے شاعر ہوتے تھے لکھنی کے, یہاں جیا گوڑے میں ان کی سمادھی ہے, کافی لوگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں دیا رام میرا مار چلایا تھا, لیجیے اس دھن کا نام کیجیے بار بار. رام اور سلام کا جو رائم ہے وہ خالی حیدرآباد میں اور لکھنی میں ہو سکتا ہو, بار بار کہتا ہوں. یا پھر دا کوٹ پوائنٹ آف گولکنڈہ وزیر سے کہ اس دن میرے خیال میں دل دل جو خوب بسے
خیال میں ہر وقت جو ایسا بس گئی ہے تو اپنی بلیورڈ کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ جس دن میرے خیال میں جس دن جب تو بسے جو برامت کے دل میں سدا رام رام برامت کے دل میں سدا رام رام ہوتا ہے اس طرح تو میرے دماغ میں بس گئی ایسے بھی. اور یہ ضروری نہیں تھا کہ صرف جو ہے جو مسلمان تھے صوفی تھے وہی یہ ٹرمینالوجی یوز کریں گے. اٹ واز ایکولی گڈ فار ہندو رائٹر آف دکنی اور لیٹر آسیجائی پیریڈ. آپ مہاراجا چندولال کو دیکھ لیجیے, مہاراجا کشن پرساد کو دیکھیے کہ آپ نے گولکنڈہ کے راجا صاحب کو دیکھیے, ماکھن لال کو, راجا ماکھن لال کو دیکھیے, سب جو ہے کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اللہ اور اپنے دیوی دیوتاؤں. وہ بڑی آسانی سے دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ بہت خاص چیز رہی ہے. اور ایک بہت اہم چیز تکنیکی رہی ہے پیٹریاٹک چیز, پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور پیٹریاٹزم انڈیا کا تو صحیح تھا مگر ریجنل پیٹریاٹزم بہت زیادہ. دکن بات کریں دکن سے ہوتی تھی, ہر چیز میں دکن ڈسکس ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ یہاں کا جو کوٹ پوئٹ تھا محمد قلی دا فاؤنڈر کوٹ پوئٹ ملا اسد اللہ بشیر, اس نے تو اس حد تک کیا ہے کہ تلنگانہ پہ آیا. تلنگانہ کے اثر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. دکن سا نہیں تھا سنسار میں برج فاصلہ کا ہے سکھار میں. دکن ہے نگینا گوٹی ہے جگ گوٹی کو حرمت نگینا ہے. دکن جو ہے اگر گوٹی ہے تو اس کا جو نگینا ہے جگ دنیا اگر گوٹی ہے دکن اس کا نگینا ہے. جو جیم ہے اسی سے تو ویلیو ہے رنگ کی. دنیا ورنہ دنیا از یوزلیس. اٹ از دی جیم دیٹ از پرووائڈنگ ویلیو. اینڈ ہی کنکلوڈز بائی سیئنگ دیٹ دکن تو بہت ہی خاصا ہے. دکن از ایکسٹراڈنری, سم تھنگ different from anything else, something superior to it. And even in the Deccan, it says Telangana Ashka Telangana. And in the Deccan, اتنی تعریف تو دکن کی ہو گئی, ہم سب سے بڑے ہیں, سب سے اچھے ہیں دنیا میں, وہ انگوٹ کیے ہوئے تو سب رہ کے بولا. But even in the Deccan, Telangana is essential. So this was the level to the British. یا بحری صاحب کو مغلوں نے کہا کہ یہ یہاں کا تمہارا سننے والا ہے, نو بیٹر نہیں دیا, آئیے دلی کی طرف آئیے, ہم سنیں گے آپ کو, ہم سنائیں گے آپ کو, ہم آپ پیٹرنائز کریں گے. تو بحری نے کہا کہ میں یہ چھوڑ کے جانے والا ہے, یہ دکن ہے میرا, میں دکنی ہوں, میں یہیں جیا ہوں, یہیں مروں. انہوں نے کہا کہ بحری کو دکن ہی ہو جو نل کو دمن ہے, نل دمن پھر یہاں پہ بحری کو دکن یوں ہے جو نل کو دمن ہے, بس نل کو ہے لازم سے دکن چھوڑنا ہے, وطن چھوڑنا ہے. جیسے نل نہیں چھوڑ سکتا دنیا کو, ویسے میں دکن کو نہیں چھوڑ سکتا. میں یہیں رہوں گا, یہیں کروں گا, بھوکے مر جاؤں گا نہیں. یہ محبت تھی اور یہ آج تک بھی چلی. ابھی حال میں آج بھی نارتھ انڈین آر کالڈ ہندوستانیز بائی دا وے. حیدرآباد کی زبان میں نارتھ انڈیا والا جو ہوتا ہے اس کو ہندوستانی کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دکنی کہتے ہیں اور ان کو انڈینس کہتے ہیں. تو ہندوستان کی جو رہتے ہیں وہ ہندوستانی ہی ہے. آج حد یہ ہے کہ سمویئر ان دا 50s 40s اور 50s ایک شعر آیا تھا جس میں بہت چیخ پکار ہوئی نارتھ میں. کسی نے کہ جب یہ لوگ آ کے وہاں بسے تو یہاں حیدرآباد میں جو ہے کافی ملکی نان ملکی ایشو شروع ہوا, نارتھ انڈین آنے لگے, سالہ جنگ کے پیریڈ سے آنے لگے, بات میں چھا گئے تھے یہاں. اس پہ بہت ہنگامہ بھی ہوا. تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ سنبھل کر چل یہاں آئے ہندوستانی, سنبھل کر چل یہاں سنبھل کر چل یہاں آئے ہندوستانی, یہ مغل پورا ہے تیری دلی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہاں کا ریجنل بلانگنگ, سینس آف بلانگنگ وہ بہت اہم تھا. اب ایسا تو وقت نہیں ہے, بہت جلدی میں آپ کو سنتھسس کی کچھ ایگزامپل بتا دیتا ہوں. یہ آج بھی جو سنکریٹک ورشپ تک پہنچ گئے تھے, ہندو مسلم مل کے ورشپ کرتے ہیں کئی جگہ. احمد شاہ ولی محمدی جو جس نے شفٹ کیا کیپٹل آف
Baihmanis from Gulbarga to Bidar, 1422-25. Exact date to yaad nahi hai. But early 15th century, Ahmad Shah Wali Urdu में तो वली कहते हैं, तकनीक में उसको हिंदू उसको मानते हैं कि वो था रीइंकार्नेशन ऑफ जगत गुरु अल्लामा प्रभु कहते हैं, और उनका उर्स जो होता है वो मज़े का होता है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ लिंगायत कम्युनिटी के जो जंगम है उस एरिया के, वो आते हैं, भड़ोल से आते हैं चल के, और 500 लोग पिछले साल तो नहीं हुआ, मतलब कम थे होंगे, उससे पहले साल 2 साल पहले 500-600 लोग पैदल चल के आते हैं, वो मोर देन 100 किलोमीटर। यहाँ पहुँच के जो दरगाह में जाने से पहले वो उसके मुतवल्ली के घर में जाते हैं, वो जाके अपना लिबास बदलते हैं, ई डांस गाँव होते अपना ट्रेडिशनल लिबास छोड़ के ये खास ड्रेस पहनते हैं, पहन के वो इजाज़त देते हैं उनसे मुतवल्ली से, एंड देन ही लीड्स those celebration. First he performs the आरती खत्म होने के बाद उसके दूसरे बातें आते हैं, और वो वहाँ सामने 5 दिन 7 दिन रहते हैं, कैंप्स इन फ्रंट ऑफ द दरगाह, एंड देन ये आज भी होता है। और ये ट्रेडिशन वहीं नहीं है, सैकड़ों दरगाहें ऐसी हैं पूरे डेकन में। Gulbarga में the woods doesn't start until the priest from the nearby temple comes and opens the lock of the door. एक खास डोर है जिसमें मुतवल्ली ही जाता है, उसकी चाबी इनके पास नहीं होती, उसकी चाबी मंदिर के पुजारी के पास। ये ट्रेडिशन डेवलप हुए। अनफॉर्चुनेटली इधर हालात पूरे हिंदुस्तान में बदले हैं, नहीं बदलना चाहिए था, विंध्याचल और बड़ौदा की डिवाइड है, उसके नॉर्थ और साउथ शुरू से 2 मुख्तलिफ कौमें रही हैं। इनका क्या बोलेंगे, जो दिमागी मेकअप है वो यहाँ लेकिन अगर हालात हर जगह बदलते जा रहे हैं, तो ये पुरानी तस्वीरें में आज भी ये चीज़ होती है। और ये इत्तेफाक से the only I think one of the very few dargahs where the Islamic calendar is not followed. It is according to संक्रांति के आसपास डेट को भूल रहा हूँ, वो वक्त होता है, according to the local calendar. Interpretation of motives, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मोटिव पुराने थे, ये गजा सीमा मोटिव बहुत मिलता है आपको ओडिशा में। इसके कई इंटरप्रिटेशन है, बुद्धिस्ट के पीरियड में एक था, फिर बाद में हिंदू रिवाइवल हुआ तो उन्होंने सब्जुगेशन ऑफ बुद्धिज्म का इसको नाम दिया, द एलिफेंट सिंबलाइजिंग द बुद्धिस्ट सिंबलाइजिंग हिंदू। इसके बाद फिर एक इंटरप्रिटेशन, यहाँ जब मुसलमान आए तो उन्होंने यही सिंबल को यूज़ किया, ये आपको गोलकुंडे में मिलता है, ख्वाजा नवाज की बद्दानवाज की दरगाह पे पोर्टल पे मिलता है, और वो जो है कश्ती है वहाँ जहाँ क्या शक्कर खाते हैं जुबान साफ करने के लिए, लाल शक्कर तोते के कबर के पास, तो वहाँ जो कश्ती है उस पर भी आपको ऐसा सिमा मोटिव मिलता है। इसका जो हमेशा हुआ है कि सिंबल्स रिमेन द सेम, देयर इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया में कुछ सिंबल ऐसे हैं जो हर जगह मिलते हैं, हर एक जगह उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, तो यहाँ भी वो चीज़ हुई। म्यूज़िक तो अनदर, और उसमें हमारा इमेज शादी अगेन कहता है कि बात जब करें तो उसको कोई मकसद अव्वल बारे नसीहत इसमें ऐसा नसीहत इतनी पसंद है, या तो कोई आपको नसीहत कराना, कोई मैसेज रहना, या तो कोई उसमें एक कलाकारी रहना, कोई ये दोनों चीज़ें नहीं है तो उसके बाद फजूल है, बेकार की चीज़ें। तो बीजापुर में वो फजूल चीज़ें एडमायर की गई, यहाँ तो मस्जिद भी बने तो कोई जरूरत नहीं है तो बनाते क्यों, डेकोरेट समथिंग एल्स। यहाँ वेरी क्लियरली लैंग्वेज ऑफ पोइट्री का इन्फ्लुएंस ऑन हाउ कल्चर हुआ, ये आपको आर्किटेक्चर में मिलता है।
اور یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ بہت بلینڈ ہو گئے، اسپارٹن تھے، ایسا بھی نہیں. وہی شاعر بھی یہ کہتا ہے، ہمارا کوٹ پوئٹ وجی کہتا ہے کہ اگر خوب محبوب جوس ہو سوارے تو بتا اگر بیسک اسٹرکچر is sound, then you just have to converse with the technique of the most important things. Well, basic structure to say ہونا ضروری ہے. Rule is the greatest of living. اس کا آپ کو ایگزامپل دیتا ہے حیدرآباد کی بہت بیوٹیفل مسجد ہے ٹولی، اس کے ڈیکوریشن منرل ڈیکوریشن دیکھتے اس پر. تو میں سمجھتا ہوں کافی ہو گیا. وی اسٹارٹڈ وتھ نصرتی اسکول ون لینگویج ہے، اسے ہر کس کا صحیح سمجھا کے بول رکھنے کے بعد سالیاں. تو یہی کوشش میں کر رہا تھا. نصرتی نے شادی نے کہا